بچوں، فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے آج پیش کرتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے ایک تاجر کا گزر ہوتا ہے۔ تاجر جو ہے آپ کی خدمت میں آتا ہے اور آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور تاجر نے ادب کے ساتھ گزارش کی، حضور کون سی چیز خریدوں جس سے مجھے فائدہ زیادہ ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ تم کالا کپڑا خرید لو۔ اب وہ تاجر جو ہے الٹے قدموں واپس چلا جاتا ہے، یعنی اتنی ادب کہ وہ پیٹ نہیں دکھاتا، ادب کے ساتھ جو ہے الٹے پاؤں واپس جاتا ہے، سارا کالا کپڑا خرید لیتا ہے۔ اس علاقے میں جتنا کالا کپڑا ہوتا ہے سارا وہ خرید لیتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس شہر کے بہت بڑے امیر آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ماتمی لباس کے لیے شہر کے سارے لوگ جو ہے کالے کپڑے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، لیکن ان کو کالا کپڑا کہیں ملتا نہیں ہے، کیونکہ سارے کالے کپڑوں کا ذخیرہ جو ہے یہ تاجر جمع کر لیتا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، منہ مانگی قیمتوں پر جو ہے وہ کالے کپڑوں کو بیچتا ہے۔ اب اس سے جو ہے کافی نفع کما لیتا ہے، پوری زندگی اس نے جتنا نفع نہیں کمایا تھا اس کاروبار میں جو ہے وہ نفع کما لیتا ہے، امیر اور کبیر آدمی ہو جاتا ہے وہ۔ اسی طرح ایک عرصے کے بعد ایک مرتبہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا اور حضرت بہلول دانا سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اب اس بار اس نے کیا کیا، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے آواز لگایا، او دیوانے اب کی بار کیا خرید لوں، او دیوانے اب کی بار کیا خرید لوں۔ حضرت بہلول دانا نے اس کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اتنا تکبر، اتنا غرور، اتنا بے ادب، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم تربوز خرید لو۔ اب وہ واپس جاتا ہے اور جا کر اس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے ساری دولت لگا کر جو تربوز خرید لیتا ہے، اس کی جہاں تک پہنچ رہتی ہے جو سارے علاقے کے جو تربوزوں کو خرید لیتا۔ اب تربوز کتنے دن رہنے والے ہیں، اب ایک ہفتے کے بعد تربوز خراب ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے سارے تربوز خراب ہو گئے، سڑ گئے سارے، اور وہ پھر سے کنگال ہو گیا، وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں وہ پھر رہا تھا کہ پھر سے اس کی ملاقات حضرت بہلول دانا سے ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ تیرے رویے نے، تیرے لہجے نے اور تیرے الفاظوں نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو نے ادب سے پوچھا تھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب تو نے گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس نے ادب سے پیش آیا تھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب بے ادب کی تو پھر سے وہ کنگال ہو گیا۔ ادب انسان اور جانور میں فرق کرتا ہے۔ جانور میں انسان میں کیا فرق ہے، جانور بھی کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بولتا بھی، سب کچھ کرتا ہے، وہ انسان بھی سب کچھ کرتے ہیں، تو فرق کیا ہے کہ ادب، جانور کے اندر ادب نہیں ہوتا اور انسان کے اندر ادب ہوتا ہے۔ تو ادب جو ہے یہ انسان اور جانور میں فرق کرتا ہے۔ ادب ضروری ہے، ہمیں ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ جو انسان دوسروں کی ادب کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کی بھی عزت ہوتی ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی وہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگوں کی عزت نہیں کرتا، لوگوں کی رسپیکٹ نہیں کرتا، بے ادب ہوتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے جو ہے نفرت کرتا ہے جو بندے جو ہے بے ادب ہوتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے کیا سمجھا ہے کہ ادب ضروری ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ادب کا لحاظ رکھنا ہے، ادب سے پیش آنا ہے، لوگوں کی عزت کرنی ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، ماں باپ کی ہمیں عزت کرنی ہے۔